بزرگان محترم، خواتین بھی اس مجلس میں موجود ہیں اور مجھے بتایا گیا تو میں چاہتا ہوں دو ایک باتیں ان سے خطاب کر کے عرض کروں۔ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں اور ان کو جو معمولات بتائے ہیں ان سب میں نہایت آسانی ہے، سہولت ہے۔ عورتوں کی نزاکت طبعی اور لطافت مزاجی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو احکام سخت ہیں ان احکام سے ان کو مستثنیٰ کر دیا گیا اور آسان احکام ان کو دیے گئے۔ مثلا نماز باجماعت کا معاملہ ہے، مسجد میں حاضری کا معاملہ ہے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئیں اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں، یہی ان کا اصلی قانون ہے، اصلی ضابطہ۔ کبھی اتفاق سے کبھی تاخیر ہو گئی اور نہیں پہنچ سکے تو وہ الگ بات ہے، لیکن مردوں کے لیے باجماعت نماز پڑھنا ضروری اور لازمی ہے اور الگ پڑھنے کی ان کو اجازت ہے، مسجد میں آنا چاہیے۔ لیکن عورتوں کے لیے سہولت دی گئی، آسانی عطا فرمائی گئی اور فرما دیا گیا کہ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مسجد کی آمد سے مستثنیٰ ہو، تم گھر میں نماز پڑھ لینا، تمہارے لیے یہ سہولت ہے، آسانی دی گئی۔ اب بعض عورتوں کو خیال آتا ہے کہ ہمیں کیوں روکا جاتا ہے اور کیوں منع کیا جاتا ہے۔ منع نہیں کیا جاتا، کیوں منع کیا جائے گا؟ آپ آتی ہیں تو آئیے، نماز پڑھیے مسجد میں، منع نہیں ہے، سہولت دی گئی، آسانی بخشی گئی۔ مردوں سے پوچھ لیجیے آپ اپنے گھر والوں سے کہ 5 وقتہ نماز میں مسجد میں حاضری کے سلسلے میں ان کو کتنی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ فجر میں آ گئے تو ظہر وغیرہ اور ظہر میں پہنچ گئے تو عصر میں جانا مشکل۔ ایسے حالات سے وہ گزرتے رہتے ہیں۔ آپ کی طبعی نزاکت اور لطافت ایسی ہے، پھر گھریلو ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ آپ کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا اور آپ کو اجازت دے دی گئی کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، ادھر اذان ہوئی ادھر نماز پڑھ لیں، کوئی پریشانی نہیں۔ موسمی تغیرات ہیں، سخت گرمی ہے، شدید بارش ہے، اندھیرا ہے، پھر بچوں کی پرورش ہے، تربیت ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا۔ تو جو احکام عورتوں کے لیے خاص ہیں اس کے بارے میں سوچنے کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے۔ منع نہیں کیا جا رہا ہے، گنجائش دی جا رہی ہے، سہولت دی جا رہی ہے اور آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر، اور اسی سے میں اپنی گفتگو کو انتہا تک پہنچا دوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں اگر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لیں، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیں، اپنے شوہر کی اطاعت کر لیں، اپنی عفت کی حفاظت کر لیں، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ بہت آسان اور مختصر ترین نصاب عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے، ان کی طبعی نزاکتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا 5 وقتہ نمازیں رمضان کے روزے۔ زکوٰۃ اور حج کا ذکر اس میں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے عورت پر یا حج فرض نہیں ہے عورت پر، نہیں۔ اگر صاحب حیثیت ہوگی خواتین تو ان پر زکوٰۃ بھی لازم ہوگی اور حج بھی فرض ہوگا، لیکن عام طور پر سب نہیں ہوتی۔ تو جو عام قانون ہے اس کو بیان فرما دیا کہ 5 وقتہ نمازیں رمضان کے روزے سے، اپنے شوہر کی اطاعت، فرما برداری، اس کی بات کو ماننا، اسے خوش رکھنا،
اور اپنی پاک دامنی، حجاب اور شرم اور عفت اور عصمت کی حفاظت، یہ 4 باتیں اگر پابندی سے پورا کر لیتی ہیں عورتیں تو حضور نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل الجنة من أي أبواب شاءت. 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے اور ہر دروازے سے فرشتے استقبال کریں گے کہ محترمہ ادھر سے آ جائیے نا، وہاں تو بہت ہجوم ہو رہا، کہاں پریشان ہو رہی ہے، اس دروازے سے آئیے، اس دروازے سے. 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور ہر دروازے سے اس خاتون کو بلایا جائے گا جس نے ان 4 چیزوں کی پابندی کر لی. کتنا آسان حساب ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے یہ فضیلت. سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ 8 دروازے ہیں جنت کے اور ہر دروازے سے اس شخص کو بلایا جائے گا جو اس دروازے کی مخصوص عبادت کا ذوق رکھتا ہوگا. یعنی جنت میں کوئی باب الصلاۃ ہے، کوئی باب الجہاد ہے، کوئی باب الریان ہے. باب الصلاۃ ان لوگوں کے لیے جو نمازوں کا بہت شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، ہمیشہ پابندی سے پڑھتے ہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے اصحاب ذوق نماز ان کو بلایا جائے گا کہ آپ ادھر سے آ جائیں. اور جو روزوں کا ذوق رکھتے ہوں گے ان کو روزے کے دروازے سے سرسبز و شاداب ہرا بھرا دروازہ باب الریان دیکھتے ہی پیاس مٹ جاتی. ویسے دروازے سے جو جہاد میں جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں باب الجہاد سے بلایا جائے گا. جو صدقہ و خیرات میں بہت حصہ لینے والے ہیں ان کو باب الصدقات والخیرات سے بلایا جائے گا. 8 دروازے وی آئی پی گیٹس تو ان کو بلایا جائے گا کہ آپ ادھر سے آئیے. صدیق اکبر نے پوچھا حضور کیا ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ایسے بھی بہت لوگ ہوں گے اور مجھے امید ہے ابو بکر کہ تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے. یعنی تمام عبادتوں کا ذوق، تمام عبادتوں کا شوق اور تمام عبادتوں میں آگے بڑھ جانے والے صدیق اکبر تھے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم کو بھی ہر دروازے سے بلایا جائے. اور عورتوں کے لیے کیا 8 چیزوں کا پورا کرنا ضروری نہیں. نماز، روزہ، شوہر کی اطاعت اور عفت کی حفاظت جو ان کا کام، یہ 4 کام اگر کر لیتے ہیں تو 8 دروازے کھلے ہوئے ہو. میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اس آسانی کو محسوس فرمائیں اور ازدواجی زندگی میں شوہر کی اطاعت کو اپنے لیے لازم کر دیں اور کبھی نافرمانی کا خیال نہ لائیں. اس لیے کہ نافرمانی اور ناشکری شوہر کے احسانات کو فراموش کر دینا اور شکر گزاری کا جذبہ نہ رکھنا عورتوں کے لیے بہت بڑے خطرے کا سبب بنتا ہے. رسول اللہ نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی کہ عورتیں جہنم میں زیادہ دیکھی گئی. پوچھا پوچھنے والوں نے کیا وجہ ہے؟ فرمایا کفران نعمت کرتی ہے، شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، بھول جاتی ہے سب احسانات. کوئی ایک بات اچانک ان کے طبع نازک کے خلاف پیش آ جاتی ہے تو پہلے سے جتنے احسانات تھے وہ سب فراموش ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن قیل یکفرن باللہ قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر
ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حضور نے فرمایا کہ مجھے جہنم کے مناظر دکھائے گئے اور تجھ سے کوئی گستاخی مقصود نہیں ہے. غور کرے رسول اللہ کا ارشاد گرامی، مجھے جہنم کے مناظر دکھائے گئے اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ناشکری، ناسپاسی، شوہر کے احسانات کو فراموش کر دینا، یاد نہ رکھنا، انکار کر دینا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کے ساتھ زندگی بھر اچھا برتاؤ کرتے رہو، ان کی ہر فرمائش پوری کرتے رہو، ان کے چشم و ابرو کے اشاروں پر چلتے رہو، لیکن اگر کبھی کوئی ایک بار ان کے طبع نازک کے خلاف آپ سے سرزد ہو گئی تو وہ صاف کہہ دے گی کہ اس گھر میں آ کر تو میری قسمت ہی پھوٹ گئی. کس کے پلے باندھ دیا میرے ماں باپ نے، کہاں پہنچا. یہ ان کی نزاکت طبیعی ہے، تأثر کی شدت ہے کہ اس وقت جو بات ان کے طبیعت کے خلاف ہو گئی ساری چیزوں کو فراموش کرنے پر مجبور کر دیتے. تو حضور نے فرمایا شوہر کی اطاعت، عفت کی، عصمت کی حفاظت، نماز کی پابندی اور روزوں کی پابندی عورت کو ہر دروازے سے جانے کا استحقاق دلاتا. صدیق اکبر بھی ایسے ہی جو ہر عبادت کا شوق رکھتے. بزرگان محترم، میں اپنے بارے میں کیا سوچوں، آپ اپنے بارے میں غور کریں. ہمارا کیا حال؟ کسی دروازے پر ہم پہنچے اور فرشتے نہایت محذب شریف نفس بہت ہی مؤدب کہیں گے کہ جناب ذرا دوسرا دروازہ دیکھیے، یہ تو روزے کا دروازہ ہے. آپ کو تو شعبان کے اخیر میں سر میں درد ہو جاتا تھا اور آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تھے اور ڈاکٹر آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتا تھا کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے سخت مضر ہے، آپ روزہ نہ رکھیے. تو ہر رمضان میں آپ یہ کرتے تھے، یہ تو چھوڑیے، راستہ ہٹیے جناب، کوئی دوسرا راستہ دیکھیے. یہ تو روزہ داروں کا دروازہ، ادھر ہے نماز کا دروازہ. کہاں آپ نماز پڑھتے تھے؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں. فجر میں آئے تو ظہر میں نہیں، ظہر میں آئے تو عصر میں نہیں. تو وہاں بھی فرق. اگر ہر دروازے سے فرشتوں نے ادب کے ساتھ معذرت کر لی کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں جناب، کوئی دوسرا دروازہ دیکھیے، تو ہم کہاں جائیں، کیسے جائیں؟ اس لیے کوئی نہ کوئی ایک عبادت صحیح، اس میں کمال پیدا کیجیے، اس میں تخصص پیدا کیجیے. نماز کی شدید پابندی مثلا، یا روزے کا شدید ذوق، یا صدقہ و خیرات میں بہت زیادہ حصہ لے. تو کوئی نہ کوئی ایک عبادت ایسی ہو جس میں ہم کہیں کہ یہ میرا استحقاق ہے، میں نماز کے دروازے سے جاؤں گا، تو فرشتے آپ کو بلائیں. اور اگر ہر دروازے سے معذرت کر لی گئی تو پھر ہمارا عالم کیا ہو؟ ہم کو اور آپ کو عورتیں نہیں، عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے، ہمارے لیے نہیں ہے یہ آسان. عورتوں کے سلسلے میں اور بہت باتیں ہیں جو ان کے لیے آسانیوں اور سہولتوں کی ہیں، لیکن اب وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. آپ حضرات کو کوئی بات ناگوار ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، اور خواتین کو اگر کوئی بات ناگوار ہوئی ہو تو اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کو حافظ بنایا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے تمام رشتہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، جامعہ ثنائیہ کے صدر اور ان کے متعلقین اور رفقا ذمہ داران، ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور حضرت مولانا محمد ایوب رحمانی جنہوں نے سرپرستی کر کے اس مدرسے کو اس انداز سے آگے بڑھایا ہے، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں.
اور حفاظ قرآن سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حافظ بنا دیا، اب بالکل متوجہ رہیے قرآن مجید کی طرف، ہمیشہ تلاوت کرتے رہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے کہ اللہ نے ایسی عظیم دولت ہمیں عطا فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسول اللہ کی وراثت ہے، جس نے بھی حاصل کیا وہ بڑا نصیبہ بر۔ میں آپ کو، اور اگر آپ نے بے تکلفی برتی یا استغنا برتا اور ذرا شان بے نیازی کا مظاہرہ کیا تو قرآن مجید بہت باغیرت ہے، وہ آپ کے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس لیے ہر وقت متوجہ رہیے، ہر وقت تلاوت کرتے رہیے، ہر وقت یاد کرتے رہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ بزرگان محترم، میں ان حضرات کا جنہوں نے مجھے یہاں حاضری کا حکم دیا اور بولنے کا موقع دیا، میرا اعزاز و اکرام کیا، شان پوشی کی، تہنیت پڑھی جس میں میرے بارے میں بھی بہت اونچے الفاظ ہیں، حالانکہ میں ان کا اہل نہیں تھا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کا بھی ممنون ہوں کہ میری اس سما خراشی کو، طویل سما خراشی کو آپ نے برداشت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی دوبارہ سعادت پاتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔